السلام علیکم۔ ساتویں جماعت کی اسلامیات ہے، سبق ہے کسب حلال۔ کسب حلال کے معنی ہیں حلال اور جائز ذرائع سے روزی کمانا۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ مناسب ترین جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، اسلامی شریعت کی روشنی میں حلال روزی کمانا ہے۔ جواب ہے فرض۔ نمبر 2، حضرت ہود علیہ السلام کا پیشہ تھا۔ جواب ہے تجارت۔ نمبر 3، حلال روزی کمانے والا بچ جاتا ہے۔ جواب ہے لوگوں کی محتاجی سے۔ نمبر 4، ہجرت مدینہ کے بعد سب سے اہم کام تھا۔ جواب ہے مسجد نبوی کی تعمیر کا۔ نمبر 5، محنت کش دوست ہے۔ جواب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ مختصر جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، کسب حلال سے کیا مراد ہے؟ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ کسب حلال کا معنی ہے حلال اور جائز ذرائع سے روزی کمانا۔ سوال نمبر 2، کسب حلال کے بارے میں ایک آیت قرآنی کا ترجمہ لکھیں۔ سبق کے پہلے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سوال نمبر 3، کسب حلال کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ سبق کے پہلے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال روزی طلب کرنا دوسرے فرائض کے بعد ایک اہم فریضہ ہے۔ سوال نمبر 4، کوئی سے دو انبیاء کرام علیہم السلام کے پیشے تحریر کریں۔ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سینا جانتے تھے۔ سوال نمبر 5، کسب حلال کے کوئی سے دو فائدے لکھیں۔ سبق کے تیسرے صفحے پر کسب حلال کے فائدے ہیں، ان میں سے کوئی سے بھی آپ دو لکھ سکتے ہیں۔ حلال کھانے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ اپنے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے ضروریات زندگی کا جائز انتظام کر سکتا ہے۔ تفصیلی جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، کسب حلال پر قرآن و سنت کی روشنی میں نوٹ لکھیں۔ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ دین اسلام نے محنت سے کام کرنے پر زور دیا ہے۔ محنت کرنے اور خود اپنی روزی کمانے والے کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حلال کھانے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی محنت سے روزی کمانے کا حکم دیا اور اسے ایک مسلمان پر فرض قرار دیا تاکہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال روزی طلب کرنا دوسرے فرائض کے بعد ایک اہم فریضہ ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کے دلوں میں محنت کی عظمت واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کسی شخص نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہو۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس حال میں رات گزاری کہ سارے دن کی محنت اور کام کاج کی وجہ سے وہ بری طرح تھک گیا تھا، تو وہ رات اس کے لیے مغفرت کی رات ہوگی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی محنت سے روزی کماتے تھے۔ یہاں تک ہے پہلے تفصیلی سوال کا جواب۔ سوال نمبر 2، کسب حلال کے بارے میں مشاعرہ اسلام کے عمل پر روشنی ڈالیں۔ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ محنت کر کے روزی کمانا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے مختلف کام کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سینا جانتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی کشتی بنائی۔ حضرت ہود علیہ السلام تجارت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گلہ بان بھی تھے اور کسان بھی۔
حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مختلف کام کر کے اپنی روزی کماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کے کام میں کمال حاصل تھا، وہ تلواریں اور زرے بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ہاتھ سے کام کرنے اور محنت و مشقت میں کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کی غرض سے ملک شام کے سفر بھی کیے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سب سے اہم کام مسجد نبوی کی تعمیر تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مل کر کام کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج خود کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کا دودھ نکال لیتے، کھانا تیار کر لیتے، کپڑوں کو پیون لگا لیتے۔ غزوہ احزاب میں خندق کی کھدائی بڑا مشکل کام تھا۔ اس کھدائی کے مشکل ترین مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس میں عملی طور پر حصہ لیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ اصل عظمت محنت میں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محنت کش اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ یہاں تک ہے دوسرے تفصیلی سوال کا جواب۔